البتہ آپ پرٹیکولر اگر وہ بات کریں گے تو بڑی بڑی خطرناک روایتیں بھی موجود ہیں. اب میں بیان کروں یا نہ کروں؟ ایک آدھ بتا دیتے ہیں آپ کو، ویسے تو بہت ساری ہیں. شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے قیام رمضان کے اوپر نا، 8 اور 20 تراویح کے اختلاف پہ. ٹھیک ہے جی. اس میں ایک حدیث کے اوپر جرح کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں، قیام رمضان والی اس کا PDF بھی نیٹ پہ رکھا ہوا ہے، ہماری ویب سائٹ پہ بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. تراویح کے مسئلے پہ حدیث جو وہ حنفی پیش کرتے تھے نا، وہ 20 تراویح کے اوپر، اس حدیث میں کچھ خامیاں نکالتے ہوئے انہوں نے نا ایک خامی یہ بھی نکالی کہ اس حدیث میں جو راوی ہے علی ابن الجعد ہے. علی ابن الجعد، اور یہ وہ راوی ہے. شیخ زبیر صاحب لکھتے ہیں ابن حجر اسقلانی کے حوالے سے، ایک محدث دوسرے محدث سے نقل کر رہے ہیں، یہ وہ راوی ہے کہ جو کہا کرتا تھا کہ اگر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ معاویہ کو عذاب دینا تو مجھے اس بات کا کوئی دکھ نہیں ہوگا، کیونکہ جو کچھ اس نے کیا ہے امت کے ساتھ. علی ابن الجعد یہ کون ہے؟ ہاں میں بتاتا ہوں یہ کون ہے. ان کا تعارف بھی کراؤں گا تو پیروں سے زمین نکل جائے گی. علی ابن الجعد، علی ابن الجعد، یہ بات آپ نے کبھی، آپ لوگ تو میرے یار غار بھی آپ میں سے کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی مجھ سے آپ نے کبھی نجی محفل میں بھی ایسی بات سنی ہے؟ ٹھیک ہے. مجھے تو ترس آتا ہے ان کے اعمال جب دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ معافی کرے یار. دعا ہی کر سکتے ہیں، دعاؤں سے نہیں منوا سکتے. علی ابن الجعد نے یہ بات کہی، اور شیخ زبیر صاحب کہتے ہیں کہ اس پہ تو اس راوی کے اندر تو یہ خرابی پائی جاتی تھی، اور یہ حنفی ہمیں اس کی روایت پیش کر رہے ہیں. پھر ساتھ ہی لکھتے ہیں لیکن وہ اہل سنت کے امام ہیں. پھر ساتھ ہی لکھتے ہیں لیکن وہ اہل سنت کے امام ہیں. پھر ساتھ ہی لکھتے ہیں لیکن وہ اہل سنت کے امام ہیں، اور وہ ثقہ اور صدوق راوی ہیں. اچھا کہتے ہیں، اور شیخ زبیر صاحب کہتے ہیں کہ اس پہ تو اس راوی میں تو یہ خرابی پائی جاتی تھی، اور یہ حنفی ہمیں اس کی روایت پیش کر رہے ہیں. پھر ساتھ ہی لکھتے ہیں وہ اہل سنت کے امام ہیں. پھر ساتھ ہی لکھتے ہیں لیکن وہ اہل سنت کے امام ہیں، اور وہ ثقہ اور صدوق راوی ہیں. ان تمام چیزوں کے باوجود، اور وہ اس لیے انہوں نے لکھا کہ میں نے علی بن الجعد کے پہ جو یہ نقل کیا ہے نا جرح، اس کی بنیاد پہ میں نا اس کو ضعیف نہیں کہہ رہا، میں دوسری بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. لو بھائی، مرزا کا دوسرا جھوٹ، مرزا کا دوسری تحریف سن لو. میں پہلے وہ پیرا پڑھ چکا تھا، دوبارہ سے وہ پیراگراف آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، سنیے گا ذرا بات کو. یہ صفحہ نمبر 65 ہے، یہ پیرا دوبارہ سے دیکھ لیجئے ایک دفعہ کہ کہیں بھول چوک نہ ہو جائے. سنیں ذرا بات کو. مرزا، دیکھو مرزا نے کیا کہا ہے، سمجھنا ذرا بات کو. صفحہ نمبر 66 اور 67 بھی دیکھ لیجئے. یہ سنو ذرا بات کو. مرزا کہہ رہا ہے، شیخ زبیر صاحب کہتے ہیں اس پہ تو اس راوی میں تو ایک خرابی پائی جاتی ہے، اور یہ حنفی میں اس کی روایت پیش کریں. پھر ساتھ ہی لکھتے ہیں وہ اہل سنت کے امام ہیں، اور وہ ثقہ اور صدوق راوی ہیں. میں شیخ زبیر کی عبارت آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، سنیے گا ذرا بات. علی بن الجعد مختلف فی راوی ہے، جمہور نے اس کی توثیق کی ہے، مگر یہ بھی مروی ہے کہ وہ عبداللہ بن عمر، معاویہ بلکہ عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین پر سخت تنقید کرتا تھا. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس کا یہ عقیدہ تھا کہ انہوں نے معاذ اللہ بیت المال سے 1 لاکھ درہم ناحق لے لیے تھے. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی وہ تکفیر کا قائل تھا. وہ کہتا تھا کہ مجھے برا نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ معاویہ کو عذاب دے. پھر صفحہ 66 کے اوپر شیخ زبیر نے علی بن الجعد کی صحیح بخاری میں مطابعات کا ذکر کیا. اس کے بعد آگے کہتے ہیں صفحہ نمبر 67 کے اوپر، مختصر یہ کہ صحیح بخاری میں علی بن الجعد کی تمام روایات مطابعات میں ہیں، اگرچہ وہ ثقہ و صدوق ہے لیکن سخت بدعتی بھی ہے. ایسے راوی کی روایت اگر بالاتفاق ثقہ راویوں کے خلاف ہو تو مردود ہوتی ہے. یہ بات دیانت و امانت اور صحیح علم کے خلاف ہے کہ بالاتفاق ثقہ راویوں کی محفوظ روایت کو مجروح راوی کی وجہ سے رد کر دیا جائے. ان للہ و انا الیہ راجعون. یہ شیخ زبیر نے کہاں کہا ہے وہ اہل سنت کے امام ہیں؟ شیخ کیا، دیکھو سننا ذرا بات کو. پھر ساتھ ہی لکھتے ہیں وہ اہل سنت کے امام ہیں اور وہ ثقہ اور صدوق راوی ہیں، جبکہ شیخ زبیر کہتے ہیں اگرچہ وہ ثقہ و صدوق ہے لیکن سخت بدعتی بھی ہے. شیخ زبیر نے کہیں بھی نہیں کہا وہ اہل سنت کا امام ہے. شیخ زبیر تو کہہ رہے ہیں وہ سخت بدعتی ہے. اس آدمی کے جھوٹ کے بھی 2 رخ ہیں. پہلا، شیخ زبیر کے نام پر یہ جھوٹ بولا کہ شیخ زبیر نے علی بن الجعد کو اہل سنت کا امام کہا. دوسرا، شیخ زبیر نے اس کو سخت بدعتی کہا، مرزا اسے چھپا گیا.